جس مہینے میں حج کرتے ہیں لوگ، حج پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری دیتے ہیں بیت اللہ شریف میں، اور دنیا بھر میں جہاں کے مسلمان ہیں وہ سنت ابراہیم کو زندہ کرتے ہیں۔ تو عید الاضحیٰ بھی قریب ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ ہم اور آپ کوشش کریں اس جانور کی قربانی کریں کہ جس کے ساتھ ہمارے دل کا رشتہ ہو، جس کے ساتھ ہمارا دل لگ گیا ہو۔ کوشش کریں پہلے سے خرید کر رکھیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کو کھلائیں پلائیں۔ اس قربانی میں جو اجر اور جو مزہ ہے، جو ثواب ہے، وہ اس میں نہیں ہے جو آپ عید سے ایک دن پہلے خرید کے لاتے ہیں اور اگلے دن اس کو ذبح کرتے ہیں۔ تو عید الاضحیٰ انشاءاللہ قریب ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے جو روایتیں جمع کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں ہے کہ 30 جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ اس میں سے 4 ایسی چیزیں ہیں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی جو آزمائش تھی وہ تھا اپنے والد کو دعوت دینا۔ ان کے والد بت بناتے تھے، بت پرست تھے، تو یہ ان کے خلاف گئے کہ اگر باپ کا دین جھوٹا ہو اور بیٹے کا سچا، اور حکم آئے کہ اپنے والد کو دعوت دے دو، تو یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تو والد ناراض ہو گئے، ان کو کہا کہ تم مجھے اپنا شکل دوبارہ نہیں دکھانا، میرے سامنے نہیں آنا، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑا آزمائش ہے۔ دوسری آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی بادشاہ کے ساتھ ٹکر تھی، نمرود، جس کا اصل نام نمرود ہے، نمرود کہتے ہیں، اس کے ساتھ ٹکر تھی۔ یہ سارے واقعات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایک کر کے بتائے ہیں، سب کچھ قرآن میں لکھا ہے۔ کبھی آپ اس کو کھول کر دے کے، اس کا ترجمہ دے کے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ جب گندم تیار ہو کر آتی، وہ کہتا ہے اس کو پہلے میرے پاس لے کے آؤ، مجھے سجدہ کرو، اس کا ٹیکس یہی تھا، مجھے سجدہ کرو پھر میں تمہیں واپس دے دوں۔ تو ایک ایسا بادشاہ تھا جس کی حکومت مشرق سے شروع ہوتی مغرب تک۔ کچھ ایسے بادشاہ تاریخ میں رہے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، تو یہ ایسا بادشاہ تھا جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی، اور ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں مانتا ہوں آپ کو رب، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور انسان کی روح بھی نکالتا ہے، اس کو مارتا بھی ہے۔ کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے، یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے جیل سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی کو سزائے موت ملی تھی، ایک کو آزاد ہونا تھا۔ جس کو آزاد ہونا تھا اس نے اس کو سزائے موت دے دی، پھانسی پہ چڑھا دیا، اور جس کو پھانسی ملنی تھی اس کو آزاد۔ کہا کہ دیکھو، جس کو زندگی، میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کی زندگی لے لی۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو ایک بہت بڑا بیوقوف ہے، ایک پاگل ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ زندہ کرنے والی ذات تو وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ 4 پرندے لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ان کے ٹکڑوں کو الگ الگ پہاڑ پہ رکھو، کسی کو مشرق کسی کو مغرب کی طرف، اور ان کو آواز دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، جیسے ان کو آواز دی وہ ان کی طرف دوڑ کے آئے، وہ ٹکڑے وہ ہڈیاں جڑ کر واپس وہ پرندہ زندہ ہو۔ تو نمرود نے کہا کہ اس کو آگ میں ڈالو۔ آگ بھی ایسی ویسی نہیں کہ بعض روایتیں ہیں کہ کتنے دن تک صرف لکڑیاں جمع کی گئی، تیل، بہت کچھ، اتنی بڑی آگ لگائی گئی کہ دور سے غلیل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا۔ تو حکم کیا ہوا؟ قلنا یا نار کونی بردا، جس آگ کو اللہ نے بنایا ہے اسی کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے، اتنا بھی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ جیسے برف ہو جائے، وہ سلامن علی ابراہیم، سلامتی کے ساتھ۔ تو روایت میں یہی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ جو انہوں نے باندھے تھے وہ رسیاں جل گئی، لیکن ان کے ایک بال بھی نہیں جلا۔ بعض روایت میں ہے کہ 7 دن، بعض میں ہے 14 دن، بعض میں 40 دن تک وہ اسی آگ کے اندر رہے۔ جب آگ ختم ہوئی، کوئلہ راکھ، تو وہ ایسے چل کے آ رہے تھے جیسے پول بچھے ہوئے ہوں، لوگ حیران تھے۔ اور تیسری آزمائش یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر زیادہ تھی، ان کی گھر والی کی بھی عمر زیادہ تھی۔ انہوں نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دی۔ ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے بڑے کہ جب بھی اولاد کی دعا مانگے تو نیک اولاد کی دعا مانگے۔ تو انہوں نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوں گا، اور ایسا فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار والا انشاءاللہ بچہ دوں گا۔ تو اللہ نے ان کو ایک اولاد دی جن کا نام اسماعیل علیہ السلام۔ یہ تیسری بڑی آزمائش تھی۔ تو حکم ہوا کہ جاؤ ان کو لے جاؤ، ایک جنگل کی طرف حکم ہوا جہاں پر آج بیت اللہ شریف قائم ہے، مکہ مکرمہ ہے، کہ لے جاؤ ان کو، وہاں پر چھوڑ دو اور کوئی بات نہیں کرنا، مڑ کے آ جائے۔ وہ گھر والی بھی نبی کی گھر والی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب مڑ کے آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، کوئی بات ہے آپ بات نہیں کر رہے؟ کہا کہ آپ اپنی مرضی سے اس طرح کر رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے سر ہلایا کہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا کہ پھر اللہ ہمارے لیے کافی۔ تو آج جتنے بھی مسلمان عمرہ کرنے جاتے ہیں حج کے لیے، وہ دیکھتے ہیں صفا مروہ پہ جو بی بی ہاجرہ نے دوڑ لگائی تھی، نہ پانی تھا نہ کچھ تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا، اللہ کا حکم تھا، اسی ایڑی کے نیچے سے آب زمزم نکلا۔ یہ تیسری بڑی آزمائش تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے تھے۔ چوتھی بڑی آزمائش آئی 8 ذی الحجہ کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو، اسی بیٹے کو جس کو دعاؤں میں مانگا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، اس کے گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ 9 ذی الحجہ کو پھر یہ خواب دیکھا۔ علماء فرماتے ہیں ان کے پاس 100 اونٹ تھے، انہوں نے سب کو قربان کر دیا اللہ کے راستے میں۔ دوسرے دن پھر اسی طرح، تیسرے دن 10 ذی الحجہ عید کا دن ہے، پھر سے خواب دیکھا تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو بتایا۔ وہ بھی نبی کی اولاد ہے اور خود بھی وہ نبی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو پتہ تھا کہ جو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ خواب پورا کریں، انہوں نے کہا کہ جو اللہ کا حکم ہے آپ اس کو پورا کریں، انشاءاللہ مجھے آپ صابرین میں پائیں گے۔ تو اسی طرح مینا لے گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو وہاں پہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ جو 3 جگہ شیطان آیا جہاں پر شیطان کو مارتے بھی ہیں،
وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا، 3 مرتبہ ان کو روکا، تو اسی جگہ میں شیطان کو بھی مارتے ہیں۔ اس کے بعد جب اس جگہ پہنچے ذبح کرنے کے لیے، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ اپنی چھری تیز کریں اور جب مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو میرا منہ زمین کی طرف دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر جو والد والا ہمدردی ہے وہ باہر نہ آ جائے۔ تو اسی طرح ہوا۔ پھر ہم پڑھتے ہیں تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کیا ہے؟ یہ 3 حصے میں تقسیم ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی گردن پر تو فرشتے حیران تھے، فرشتے تو سب کچھ دیکھتے ہیں، حیران پریشان تھے، اور نبی جو ہے فرشتوں کی بات سنتے ہیں۔ تو جیسے انہوں نے چھری رکھی، فرشتوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جس اولاد کو دعاؤں میں مانگا اسی کو ذبح کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سنا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جس رب نے اولاد دی تھی وہی اس کو واپس مانگ رہا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ سب سے بڑا رب ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام جب فرشتوں کی بات سنی، اپنے والد کی بات سنی، انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ اللہ بہت بڑا ہے، اسی کے لیے میں قربان ہونے جا رہا ہوں اور اسی کی حمد اور تعریف کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ پڑھا کرے، ویسے بھی پڑھا کرے، اور 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک اس کو پڑھنے کا حکم بھی ہے، ہر نماز کے بعد، مردوں کے لیے بلند آواز سے، عورتوں کے لیے دھیمی آواز سے۔ تو یہ 4 آزمائشیں بہت بڑی بڑی آزمائشیں تھیں۔